کسی نے کہا آج کل بہت سی پڑھی لکھی مائیں بچوں کو ہوم ورک کراتی ہیں تو بہت مارتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور چیختی اور چلاتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں رہتی ہیں۔ گھر کے بہو بیٹیوں کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ مطلب ساس کا سوال ہے کہ بہویں جو بچوں کو ان کے ہوم ورک کراتی ہیں تو وہ اس طرح کے سلوک کرتی ہیں۔ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں جو لوگ بچوں کو مارتے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے کیا نعمت دی، اس لیے وہ مارتے ہیں بچوں کو ایکسٹریم کیس میں آپ مار سکتے ہیں، والدین کو بھی اجازت ہے، لیکن ہر دھکے پر ہوم ورک پہ آپ ماریں گے تو اندازہ لگائیے پوری زندگی ہوم ورک کرنا ہے تو کتنا مارنا ہے آپ ماں باپ کو۔ اور جب بچہ مار کھاتا ہے نا تو جسمانی اعتبار سے وہ مضبوط بن جاتا ہے، پھر مار اثر نہیں کرتی اس پر، پھر آپ زندگی میں پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ اور پھر جب کوئی کوتاہی اور غلطی جب وہ شباب کو پہنچتا ہے اپنی طاقت کو اور آپ سے ہوتی ہے نا، تو پھر وہ آپ کو جب گالیاں دیتا ہے تو جب لگتا ہے یہ ایسا کیوں نکلا، چونکہ کہیں نہ کہیں اس کی تربیت میں اس کو وہ چیز نہیں ملی۔ سمجھ رہے آپ؟ بچوں کو کبھی مت ماری، بچوں کو مارنا یہ درست نہیں ہے۔ دنیا نے قوانین بنائے کہ بچوں کو مارنا، آپ کو پتہ ہے نا یو ایس میں، کینیڈا میں اگر بچوں کو مارا جائے تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے، اتنے سخت قوانین ہیں۔ ایک صاحب ہندوستان واپس آئے، میں نے ان سے وجہ پوچھی اتنے اچھے آپ جاب پر تھے، کینیڈا چھوڑ کر کیوں آئے؟ تو کہا بچہ میرا گھر میں گر گیا تھا، سر پھوٹ گیا، تو پولیس نے بچے کی طرف سے کیس ڈالی اور ہم دونوں کی سنوائی ہر ہفتے ہو رہی تھی، تو ہم کینیڈا چھوڑ کے بھاگ کے آ گئے کہ بچہ گرا کیسے گرا، مارا تو نہیں گیا، تم کیا کر رہے تھے، بچہ ہوم ورک برابر کرتا ہے کیا، تم نے ضد سے مارا اور وہ گرا، کیس ہو گیا تھا۔ مطلب پولیس نے کیس ڈالی ان کے خلاف اور ماں باپ کو سنوائی کو جانا پڑ رہا تھا، وہ 2 مہینے میں چھوڑ کر آ گئے۔ سمجھ رہے آپ؟ اتنے اسٹرکٹ قانون کہ وہ بچہ گرا ٹھیک ہے لیکن اس کی ہم کو تصدیق ہونا، ہم یقین نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو پیشی دینا پڑی تھی ہر بار کورٹ میں جا کر کہ گرا کیسے، اکیلا تو نہیں تھا، اکیلے چھوڑ کے جانا بھی کرائم ہے، یا تم نے مارے تو نہیں اس کو سزا کے طور پہ کہ بچہ، تو وہ پریشان ہو کر چھوڑ کے آ گئے۔ بچے یاد رکھیے مار سے اگر سیکھتے تو پھر کیا ہی بات تھی۔ رسول اللہ خود جب آتے تو لٹ لے کر آیا کرتے صحابہ میں اور خوب دھوتے ان کو اور بتاتے لوگوں کو یہ عبداللہ ہے، کیسا دھوتا ہے اس کو، تو جب عبداللہ ابن عمر بنے گا یہ، اور یہ عبداللہ ابن عباس ہے، اس کو میں نے اتنا مارا ہاتھ پیر توڑا اس کے، تو جب دیکھو عبداللہ ابن عباس بنائیے، اور جب نہیں ایک بھی مثال نہیں۔ پیارے بچے پیارے بچے پیارے بچے، اے میرے بیٹے کے الفاظ ہی مل رہے، ڈانٹنے کے الفاظ بھی نہیں نا۔ زید بن حارثہ کہتے میں غلام تھا، غلطیاں کرتا تھا، آپ نے 10 سال میں ایک بار اف تک نہیں کہا۔ مطلب بچے ایسے ہی سیکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ رسول اللہ ناراض نہیں ہوں گے، ناراض ہوئے ہوں گے، لیکن وہ آنکھیں کافی تھی ناراضگی کی اپنے مالک کی غلام کو سیدھا ہونے کے لیے۔ تو مائیں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے اشارے پر چلائیں، ان کو ان کی ضد کو سمجھے۔ بچے ضد نہیں کریں گے تو کون؟ آپ ضد کریں گے؟ بیوی تو بڑا ضد کرتی ہے شوہر سے، اور اس کے بچوں نے اس سے ضد نہیں کرنا۔ ہاں کیا اصول ہے؟ بچہ ضد کرا تو اس کو دوں گی میں ہوم ورک میں ضد کری شوہر سے ساڑی کے لیے اس کے، تو شوہر نے اس بات کو ماننا۔ اگر شوہر بھی یہ کہہ دے کہ آپ جو بچے کے ساتھ تم سلوک کریے میرا سلوک تمہارے ساتھ وہی رہے گا، بچے نے ہم نہیں کرا اس کو تھپڑ، تم نے کھانا بنا نہیں تھپڑ، بچے نے نہیں کام لگا اس کو 2 چھڑی، تم نے کھانا 2 چھڑی، بچے نے نہیں کرا تم نے ہم کمرے میں بند کر دیا، تم یہ نہیں کریں گے میں کمرے میں بند کر دوں گا، ٹھیک ہے لاگو؟ نہیں ہم بڑے ہیں، جب تم بڑے تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے تو بچے ان کے ساتھ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، سمپل۔ تو بچوں کو جو والدین اس طرح سے کرتے ہیں وہ بچے بہت یاد رکھیے، اور ہر بچے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، ان کے ڈیولپمنٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ ذہنی طور سے معذور ہو جاتے ہیں بچے، معلوم جن کو والدین مار کے کام لیتے ہیں، ان میں اگر وہ صلاحیت نہیں ہے جانے دیجیے، ان کو آگے بڑھنے دیجیے۔ اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے، اور جو والدین اپنے بچوں کی اس فطرت کو سمجھتے ہیں نا وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں اگزامپل دے سکتا ہوں، میں جب اپنے اسکول میں تھا تو میرا حال یہ تھا کہ میں کوئی پاسنگ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، میری حقیقت تو یہ تھی، میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ جو نہیں پڑھ رہے اچھا کر رہے ہیں، میں پاسنگ اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا اپنے لحاظ سے، اور میرے ہی ساتھ میرے عمر کے جو لڑکے تھے جب ان کا رزلٹ آتا اور جب میرا رزلٹ آتا ہم دونوں کے اندر فرق رہتا تھا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے سمجھایا جائے گا اور ان کو پتا تھا ان کو مار پڑنے والی ہے، تو ان میں فرق یہ تھا، کیونکہ مجھے سمجھایا جائے گا، مجھے پتا میرے والد صاحب زیادہ بولیں گے ٹھیک ہے بیٹے آپ نے کوشش کرنا چاہیے تھا، آپ نے اپنا دیے گا جو آپ میں صلاحیت تھی، بس میں وہی امید کرتا آپ میں جو ہے وہ دے دیجیے، باقی مجھے آپ سے کوئی امید نہیں، لیکن ان کو پتا تھا اب گھر جائیں گے تو جو حالت، کیونکہ برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر، ایک جیسے بچے ایک ساتھ ہم پیچھے بیٹھتے تھے، اور بس حالت یہ تھی کہ تو بہرحال ان کو پتا تھا کہ آج گھر سے نکالے جائیں گے، سائیکل چھین لی جائیں گی، پیٹرول الاؤنس بند ہو جائیں گا، یہ ہو جائیں گا وہ ہو جائیں گا، اور مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ اب مجھے صرف یہ بولا جائے گا کہ تم نے اپنا دیا ہے جو تم میں صلاحیت تھی، باقی ہم کو تم سے امید نہیں ہے، تو میں شرمندہ تھا، ہاں میں نہیں دے پایا اپنی صلاحیت، یہ فرق تھا تھوڑا سا۔
تو ایک فری ذہن تھا میرا اس معاملے میں. تو جو فن میں جانا چاہا, جو فیلڈ میں جانا چاہا, جو میں کام کرنا چاہوں میں نے کیا. جب میں 10ویں میں آیا تو مجھے میرے والد کو پتا تھا کہ اس کی پڑھائی کی تعلیمی حیثیت کیا ہے, کتنا وہ کر سکتا. جب وہ آئے, رمضان کا مہینہ تھا, تو اب سب بچے روزہ نہیں رکھ رہے تھے اس لیے کہ 10ویں کا ایگزام ہے. والد صاحب نے کہا کہ 10ویں کا ایگزام ہے لیکن روزہ فرض ہے تم پر, تم اب بالغ ہو چکے ہو تو روزہ تو رکھنا ہے. اور 10ویں سے پہلے 1 مہینے کی چھٹی ملتی تھی ایگزام سے پہلے اس زمانے میں, اور اتنا ہی 1 مہینہ میرے پاس تھا. رمضان کے بعد ایگزام تھے مارچ میں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ایگزام کو 1 مہینہ ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ روزہ رکھو اور رات میں پڑھائی کرو رات بھر, اور دن میں سو جاؤ. ہم کو روزہ بھی ہو جائے گا تمہارا, پڑھائی بھی ہوں گی. تو ہم 3-4 دوست مل کر رات بھر پڑھائی کرتے تھے اور دن میں سو جاتے تھے, اور اتنی ہی ہم نے پڑھائی کی, بس اتنا 1 مہینہ ایگزام سے پہلے اتنی ہی پڑھائی کی. ٹھیک, اور الحمدللہ جتنے لوگوں نے پڑھائی کی سب پاس ہوئے اس میں. ٹھیک, 1 فرسٹ کلاس آئے, 3 سیکنڈ کلاس آئے. ٹھیک, اس میں بھی ایک تھا. ٹھیک, تو سب پاس ہوئے. ٹھیک, جب میں پیپر دے کے آیا پہلا پر انگلش, میں انگلش میڈیم سے, لیکن انگلش مجھے برابر نہیں آتی تھی. تو انگلش کا پیپر دے کے آیا تو والد صاحب نے کیسا کیا, تو میں نے کہا کہ میں نے شاید 60 مارک کا یا 50 مارک کا کیا, 100 میں سے. والد صاحب بولے کوئی بات نہیں, امید ہے 40 مارک تم کو ملیں گے, اس لیے کہ بہت مضبوطی سے تم نے کیا جتنا بھی کیا 60 مارک کا. ٹھیک, تو میں اگلے پیپر میں فریش تھا اور دوسرے لوگوں کو اتنی ڈانٹ پڑی, صرف 60 کا کر کے آئے, صرف 70 کا کر کے آئے, صرف 100 کر کے آئے. اور کل کا پیپر ان کا ہندی کا ٹائے فش, ٹینشن میں اب کیا پڑھیں گا, کہ تو آج ڈانٹ پڑ گئی اس کو انگلش کے لیے, تو کل کیا ہندی کا ایگزام دیں گا. لیکن وہیں جب میں دوسرے دن آیا تو مجھ سے صرف یہ کہا گیا تھا بھائی بہت اچھا, کل ہندی کا پیپر فریش ہو کے جاؤ اور ہندی کا پیپر دو. ہندی کتنے کر ہندی کا بھائی 50 تک گئے ہوں گے, کوئی بات نہیں. اب کل کون سا ہے, میتھمیٹکس, یہ تو بہت آسان ہے تمہارے لیے, حالانکہ سب سے مشکل. کوئی بات نہیں, کر کے آؤ جو ہوتا ہے. 120 مارک کا ہوتا تھا, میں نے 120 مارک کتنے کر کے آئے, تو بس 80 کا ہو مشکل, کوئی بات نہیں, 80 میں سے اتنے انشاءاللہ مل جائیں گے. کل کون سا ہے, جیومیٹری کا, کوئی بات نہیں, گو آن, چلو کوشش کرو, جیسے یہ گئے 3 یہ بھی چلے جائیں گے. ایسے ہم ایگزام دے رہے تھے تو ہم کو سپورٹ مل رہا تھا. اور دوسرے بچے روز منہ لٹکا کے آتے تھے, اور آج بھی اتنا ڈانٹے, حالانکہ وہ مجھ سے اچھے تھے پڑھنے میں, لیکن وہ سب سیکنڈ کلاس آتے ہوئے, کیونکہ روز ڈانٹ جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بچے کی ذہنیت, یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو بچے کی ذہنیت کو ماں باپ کو سمجھنا ہوگا. اگر وہ سمجھیں گے تو ہم کو فری ول دی کہ آپ کو جو کرنا ہے. میں 10 پاس ہوا, سیکنڈ کلاس, لیکن میں پاس ہوں, مجھے خوشی تھی اور اپنی محنت سے پاس ہوا. میں نے چیٹنگ نہیں کی کبھی, اور مجھے والد صاحب کو فخر تھا کہ بھائی بچے نے محنت کی, چیٹنگ نہیں, بہت اچھا. اور ایسے سینٹر میں جانا بھی نہیں, کبھی چیٹ کرنا بھی نہیں, اور مجھے اس چیز کی خوشی تھی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اس کے بعد میں نے 12th کیا, والد صاحب کوئی بات نہیں, 12th میں اتنا ہے جو کرنا آپ کی. میں فری تھا اپنے, میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا, پھر میں نے سوچا میں نہیں کر پاؤں گا, میں نے کینسل کیا. پھر میں BSc میں ایڈمیشن لیا, کیونکہ مجھے لگا کہ میں نہیں کر پاؤں گا. انہوں نے مجھے پیسہ دے دیا تھا, کہا جو کرنا ہے کرو. میں نے کہا پیسہ تو واپس نہیں دوں گا, میں نے بائک لے لیا ایک. ٹھیک ہے, مطلب فیس تب ہو گئی ہماری, آپ نے دے دیے تھے, میں نے گاڑی لے لیا, میں BSc میں ایڈمیشن لے لیا. مجھے لگا میں نہیں کر پاؤں گا, وہ تو بیچارے کر دیں گے خرچہ, میں کیا سمجھ رہا بات. میں نے وہ کیا, لیکن ایک احساس تھا کہ یار والدین کر رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر میں نے انگلش سیکھی اس زمانے میں, پھر میں نے بہت ساری چیزیں جو میرے فن میں کبھی اس میں وہ نہیں تھا, میں نے وہ سب چیزیں تب سیکھی. کیوں, تو یہ ہوتا ہے اگر والدین سمجھدار اور پیچھے بیکنگ دے کر لے کر چلے. پھر اس کے بعد میں 12 پاس ہوا, BSc پاس ہوا, اور اس کے بعد میں نے MC کیا. اور ہر بار جب مجھے یہ بیکنگ ملی, یہ ملی, تو میں آگے ہی بڑھتا گیا. میرا 10% 56.28 تھا. جب میں نے 12 کیا میرا پرسنٹیج 64.34 تھا, مجھے آج تک یاد ہے. اس کے بعد جب میں نے BSc کیا میرا پرسنٹیج تقریباً 66% تھا ایگریگیٹ. جب میں نے MC کیا میرا ایگریگیٹ پرسنٹ 82 تھا. اتنا پرسنٹیج نہیں آتا MC میں 90s تک میرے سمجھو ایوریج میرا 82% تھا. 3 سال کا MC 3 سال کا کورس ہوتا. ٹھیک, اور اس کے بعد الحمدللہ LLB تو میں نے بغیر پڑھے کے دیا, اس سے اندازہ کر سکتے آپ. ٹھیک, مطلب میں نے اس کے لیے خالی ایڈمیشن لیا, اور میں صرف جاتا تھا, چونکہ میرے کو ایک آئیڈیا آ چکا تھا, میرے ذہن میں کوئی پریشر نہیں تھا. ٹھیک, اور میں پھر آگے بڑھتا ہی رہا پھر بہرحال. ٹھیک, تو یہ اصل چیز ہوتی ہے, آپ کو بیکنگ کو دے, آپ کو سمجھائے, آپ کو علم ہو کیا چیز آپ کر رہے ہیں, آپ کیسے کہ مقصد ہو تو انسان کرے گا. ورنہ اگر وہ بھی کہا ہے کیا فالتو بچہ ہے, والد صاحب میرے باہر تھے, ان کے فلاں ڈاکٹر کر رہا, یہ انجینئرنگ کر رہا, آپ کا بچہ کیا کر رہا, کوئی بات نہیں, وہ ابھی 12 کیا, اس نے بھی BSc کر رہا, اس نے یہ کر رہا, کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ بھائی ہم سب انجینئرنگ کرا رہے تم کیا. چونکہ وہ جیسے انجینئرنگ کر رہے تھے ان کے لیے روز کی خودکشی تھی, اور جیسا میں پڑھا تھا میں روز ایک نیا انسان بن رہا تھا. چونکہ تو روز مر رہے تھے نا, ان کو کرنا ہے اس لیے کہ ان کے باپ کی ناک کھڑی رکھنا ہے نا, مجھے کرنا ہے اس لیے کہ مجھے کچھ بننا ہے. میرے والد کو پرواہ نہیں میں کیا کرتا ہوں, بس میری کوشش کر لے. ان کو یہ میری خواہش تھی, باقی ان کو مطلب نہیں تھا میرے رزلٹ سے, میری کوشش سے ان کو مطلب تھا. تم نے کوشش کی, ہم کو رزلٹ منظور ہے, یہ ہونا چاہیے. تو بہرحال والدین اس کو سمجھے, ٹیچرز اس کو سمجھے, تو ہر بچے میں صلاحیت ہوتی ہے. اگر ٹیچر اس چیز کو سمجھے تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت جو ہے ساری چیزیں. اور مارنا کرنا بچوں کے لیے تو بالکل ہی یہ فالتو بات ہے. وہ مائیں لا علم ہیں, ان کو عقل نہیں ہے, ان کو کمی ہے, ان کو شعور کی کمی ہے, ان کو علم کی کمی ہے, ان کو دینی علم کی کمی ہے, جو اپنے بچوں کو مارتی ہے. مارنے سے بچے نہیں سیکھیں گے, اور اتنی چھوٹی عمر میں مارنا تو یہ تو آپ کی بدبختی کی علامت ہے.
کیا اللہ رب سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ رب العزت یہی کام کرے؟ اتنی کم عمر اتنے چھوٹے بچوں کو آپ مارتے ہیں. بچوں کو تو میں کہوں گا اگر چھوٹے بہت زیادہ 4-5 سال 6 سال ان کو تو مارنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ تو اتنے چھوٹے ہیں، ان کی ہر غلطی ان کی معصومیت سے نکلتی ہے. تو اس معصومیت کو سمجھیے اور ان کو سکھانے کی کوشش